ہائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو آل آف یو اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا لیکچر سوفوکلیس کے شاہکار ڈرامہ ایڈیپس ریکس کے متعلق ہے، اور آپ کو یاد ہوگا اور پتہ ہوگا کہ لاسٹ میں ہم نے ایڈیپس کا ڈائلاگ پڑھا تھا، آ گاڈ اٹ واز ٹرو آل دا پروفیسیز۔ یہاں پہ ایڈیپس جو ہے، جب اسے شیپرڈ اور ایڈیپس کے درمیان ایک کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے، اور شیپرڈ اسے بتاتا ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے ایک لڑکے کے اوپر ترس کھایا تھا، ٹھیک ہے، میرے بادشاہ نے کہا تھا، تو میں اسے اٹھا کے لے گیا اور میں نے پہاڑی کے اوپر رکھا، وہاں سے میں نے کسی اور شیپرڈ کو دے دیا۔ تو یہاں پہ اب ایڈیپس کو سب چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ ہی واز دا مین ہو واز ڈیمڈ اینڈ ہی واز دا pollution that Apollo has said to throw from the city, because he was the only reason behind all the afflictions that was prevailing in Thebes۔ یعنی یہ وہ خود ایک pollution تھی، affliction تھی، جس کی وجہ تھی کہ تھیبس کے اوپر وہ سارا جو ہے ایک ماحول بنا ہوا تھا، بیماریوں کا گھر تھا، ان کے اوپر لعنت برس رہی تھی۔ تو اب اسے پتہ چل گیا کہ میں ہی ہوں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ اس کے اندر ہیوبرس ہے، اس کے اندر ایک پرائیڈ ہے، لیکن اب جب اس کے سامنے تمام چیزیں کھل گئی ہیں تو اب ایڈیپس کہتا ہے آہ گاڈ، ہے خدا، اٹ واز ٹرو، یہ واقعی سچ تھا، آل دا پروفیسیز، وہ تمام پروفیسیز، وہ تمام خبریں، وہ تمام جتنی بھی باتیں کہی گئی تھیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا کہ پریسٹ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے، تو یہ اس بات کو پہلے تو ماننے سے انکار کرتا ہے، بلکہ اسے بھی برا بھلا کہتا ہے، اور وہ پھر اسے ٹیریسیس، بلائنڈ ٹیریسیس جو پریسٹ آتا ہے، وہ پھر اسے کہہ کے بھی جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک دن ہوگا، جس طرح آج تم مجھے لانتے بھیج رہے ہو، تم خود کو لانتے بھیجو گے، اور جس طرح تم مجھے اندھا کہہ رہے ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ آنکھیں تمہارے پاس نہیں ہوں گی۔ اور دیکھیں گے ہم نیکسٹ کہ یہ خود جو ہے وہ اپنی آئی بالز کے اندر پنز جو ہے وہ لگا لے گا، اینڈ ہی ول بیکم a blind man۔ all the prophecies، وہ تمام خبریں، now اب او light may I look on you for the last time۔ اب روشنی کو کہتا ہے کہ اے روشنی، اب کاش یہ آخری بار ہی ہو کہ میں تمہیں دیکھوں۔ اب اس کے کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ now he is going to become a blind man by his own hands، اپنی ہاتھوں سے وہ اندھا ہونے جا رہا ہے۔ آئی ایڈیپس، میں ایڈیپس ڈیمڈ ہز برتھ، یعنی میں اپنی پیدائش میں بھی لانتی تھا، ان ہز میریج ڈیمڈ، اور جب میں نے شادی کی تو وہاں بھی میرے اوپر لانتے برسیں، ڈیمڈ ان دا بلڈ، اور وہ خون جب میں نے بہایا تب بھی میں لانتی تھا، ود ہز اون ہینڈ، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اس نے خون کس کا بہایا ہے؟ اپنے ہی باپ کا، اور اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کا خون کر رہا ہے۔ ہی رشیز ان ٹو دا پیلس، ہی رنس ان ٹو دا پیلس، اب وہ پیلس کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ لاسٹ ڈائلاگ تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، اب اس سے آگے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جی کیونکہ کورس آ جاتا ہے تو دیٹ از ناٹ نیسیسری کہ اس کو ہم پڑھیں، اس کے ڈائلاگ کو، بس جسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا اوور ویو لے لینا ہونا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس کو سکپ کر دیں گے، اور یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے ایگزوڈس کے بعد انٹر فرام دا پیلس۔ پیلس سے انٹر ہوتا ہے سیکنڈ میسنجر، دوسرا پیغام رساں۔ سیکنڈ میسنجر آ کہتا ہے ایلڈرز آف تھیبس، اے تھیبس کے بڑو، موسٹ آنرڈ ان دس لینڈ، یعنی اس زمین پہ سب سے قابل عزت تم ہو، کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ قابل عزت ہوتے ہیں۔ وٹ ہارڈز از یورز ٹو سی اینڈ ہیئر، ابھی اور کون سے خطرات ہیں جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ وٹ ویٹ آف سورو ٹو بی انڈیورڈ، انڈیور ہوتا ہے برداشت کرنا، ابھی بھی کون سی ایسی مشکلات ہیں جن کا وزن تم نے ابھی اٹھانا ہے۔ مطلب اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے تو تم نے بہت بڑی بڑی کہانیاں سنی ہوں گی، بہت بڑی بڑی مشکلات اٹھائی ہوں گی، لیکن یہ مشکل جو اب تم دیکھنے جا رہے ہو، if true to your birth you are venerate the line of Labdacos، you venerate the line of Labdacos۔ venerate کا مطلب کیا ہے؟ fear۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ مطلب جو لیبڈوکوس پورا مطلب یہ کنگز کی جو فیملی تھی،
ایڈیپس کی، سپولیبس کی. تو مطلب یہ وہ کہتا ہے کہ تم واقعی پیٹریوٹ ہو، ٹھیک ہے، تم جب سے پیدا ہوئے ہو تم نے لیپٹاگوس کی فیملی سے محبت کی ہے. آئی تھنک، میرا خیال ہے نیدر آئسٹرس نار فیسز، مطلب کہتا ہے نہ تو آئسٹرس ناٹ فیسز. اب یہ کیا ہے، آئسٹرس اور فیسز میں وہ 2 ریورس کے نیم ہیں، دوز گریٹ ریورس، وہ 2 عظیم دریا کوڈ پیوریفائی، وہ بھی دھو سکیں گے دس پیلس، اس پیلس کو، آف آل دا ایول، اس تمام مشکل سے، اس تمام برائی سے. اٹ شیلٹرز ناؤ، شیلٹر آپ جانتے ہیں پناہ جو ہے گاہ ہوتی ہے، پناہ جو دی ہوتی ہے کسی کو. آر سون مسٹ برنگ ٹو لائٹ، یا پھر جلدی ہی وہ عیاں ہو جائے گی. ایول ناٹ ڈن انکانشیسلی بٹ فیلڈ، یہ ایسا گناہ ہے جو انکانشیسلی نہیں کیا گیا بٹ ویلڈ، لیکن مرضی کے ساتھ کیا گیا ہے. اب سیکنڈ میسنجر آگے یہ کہتا ہے کہ تھیبس کے بڑو، تم اتنی مطلب جو ہے وہ عزت والے ہو، تم نے بڑی بڑی مشکلات دیکھی ہیں اور تم واقعی بڑی محبت کرنے والے ہو بادشاہوں کے خاندان کے ساتھ، لیکن آج تک تم نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں، لیکن آج جو مشکل تم سننے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور آج تم جس برائی کے بارے میں سننے جا رہے ہو تم نے زندگی بھر نہیں سنا ہوگا. اور جو برائی اس پیلس کے اندر، اس محل کے اندر ہے، اس کو نہ تو آئسٹرس نہ ہی فیسز دھو سکتے ہیں. دا گریٹسٹ گریفس آر دوز وی کاز آور سیلوز، سب سے بڑی مشکلات وہ ہوتی ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں. کورگوس، آپ کو پتہ ہے کورگوس یہ جو کورس کا لیڈر ہے، شورلی فین، یقیناً ہے میرے دوست، وی ہیو گریف انف آلریڈی، ہم تو پہلے ہی بڑی مشکل برداشت کر چکے ہیں، ہمیں تو پہلے ہی ہمارے اوپر بڑی مصیبت ہے. افلکشن کی صورت میں جو شہر سارا جو ہے وہ ایک ڈیڈ سچویشن میں ہے. واٹ نیو سورو ڈو یو مین، اس سے بڑی اور مشکل کیا ہے؟ پہلے ہمیں ایڈیپس کا پتہ چل گیا، ہم نے ساری وہ صورتحال دیکھ لی کس طرح سے اس نے ٹیریسیس کو برا بھلا کہا ہے اور ہمارا پورا شہر جل رہا ہے. سیکنڈ میسنجر، دا کوئین از ڈیڈ، کہتا ہے جوکاستا جو ہے نا وہ مر چکی ہے. اب جوکاستا کے مرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اسے سارا کچھ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایڈیپس میرا بیٹا بھی ہے اور اسی کو میں نے خامد بنایا. تو جب یہ سارا کچھ وہ دیکھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہینگ کر لیتی ہے. ناؤ شی از ڈیڈ، اب وہ مر چکی ہے. پرگوس، او میزریبل کوئین، او قابل رحم ملکہ، بٹ ایٹ ہوز ہینڈ، لیکن اسے کس نے مارا ہے؟ سیکنڈ میسنجر اسے کہتا ہے ہر اون، اس کے اپنے ہی ہاتھوں نے. دا فل ہارر آف وٹ ہیپنڈ یو کین ناٹ نو، جو مصیبت اور جو خطرہ اور جو خطرے کی نوعیت ہے، وٹ ہیپنڈ، کیسے ہوا، یو کین ناٹ نو، وہ تم جان نہیں سکتے ہو. فار یو ڈیڈ ناٹ سی اٹ، بیکوز یو ڈیڈ ناٹ سی اٹ، آپ نے نہیں دیکھا اسے، بٹ آئی، لیکن میں نے، ہو ڈیڈ، جس نے دیکھا ہے، ول ٹیل یو ایز کلیئرلی ایز اے کین ہاؤ شی میٹ ہر ڈیتھ، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا جو میں نے دیکھا ہے، اگر جتنا میرے بس میں ہے میں بتا سکا. وین شی ہیڈ لیفٹ اس، جب وہ وہاں یہاں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی، ان پیشنیٹ سائلنس، انتہائی خاموشی میں. پیشنیٹ آپ کہتے ہیں جذباتی، اور جذبہ شوقین بھی پیشنیٹ ہوتا ہے، لیکن ان پیشنیٹ سائلنس، انتہائی جذباتی خاموشی میں، پاسنگ تھرو دا کورٹ، جب وہ دربار سے گزر رہی تھی، شی رین ٹو ہر اپارٹمنٹ، وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی، ان دا ہاؤس، گھر میں. ہر ہیئر کلچڈ بائی دا فنگرز آف بوتھ ہینڈس، کلچ ہوتا ہے دبانا، ہر ہیئر، اس کے بال، کلچڈ جو اس نے دبائے، بائی دا فنگرز آف بوتھ ہینڈس، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے. شی کلوز دا ڈورز بیہائنڈ ہر، اور اس نے اپنے پیچھے دروازے بھی بند کر دیے. دین، اور پھر بائی دا بیڈ ویئر لانگ اگو دا فیٹل سن واز کنسیوڈ، اور پھر وہ بیڈ، وہ بستر، ویئر جہاں پہ لانگ اگو، بہت پہلے، دا فیٹل ہوتا ہے مہلک، اور یہاں پہ مہلک کا مطلب کیا ہوگا؟ ڈیمڈ، وہ لعنتی. سن، بیٹا، واز کنسیوڈ، وہ جنا تھا، وہ حاصل کیا تھا. دا سن ہو شوڈ برنگ اباؤٹ ہز فادرز ڈیتھ، وہ بیٹا جو اپنے باپ کی موت کا باعث بنے گا. وی ہرڈ ہر کال اپون لوئس ڈیڈ سو مینی ایئرس،
لوئس ڈیڈ سو مینی ایئرس، جو کافی سالوں سے مر گیا تھا. اینڈ ہرڈ، اور ہم نے سنا، ہر ویل، اس کی آہو پکار، ماتم، فار دا ڈبل فروٹ آف میریج، اس کی شادی کے ڈبل فروٹ کا. اب ڈبل فروٹ کا مطلب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ a husband by her husband, children by her child، کہ یہ وہ بدقسمت خاتون ہے جس نے اپنے ہی پیٹ سے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے اور اپنے ہی پیٹ سے اپنے خامند کو جنم دیا. اب خامند کا مطلب کیا ہے کہ ایڈیپس بیٹا تھا لیکن اس نے شادی کر کے اپنی اس ماں کو اپنی بیوی بنا لیا. تو وہ لوئس کی موت کا بھی جو ہے وہ ماتم کر رہی تھی. صاحب کو پتہ کہ لوئس اصل میں باپ تھا ایڈیپس کا، وہ پولیبس کو سمجھتا تھا، اور میروپ کا اپنا والدین اپنے سمجھتا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ جوکاستا اور لوئس جو ہے وہ ان کے ماں اور باپ ہیں. تو یہاں پہ وہ اس لیے ویلنگ کر رہی ہے کہ یہ ڈبل فروٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا. اس کے بعد دیکھیں جی، ایگزیکٹلی ہاؤ شی ڈائیڈ، اور مکمل طور پہ آپ کو بتاؤں، ایگزیکٹ بتاؤں ہاؤ شی ڈائیڈ، وہ کیسے مری، آئی ڈو ناٹ نو، مجھے پتہ نہیں ہے. فور بیکاز ایڈیپس برسٹ ان مارننگ، کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ جس طرح ایڈیپس جو ہے وہ رشیسٹورٹ پیلس، وہ کس طرح سے بھاگ کے چلا گیا تھا اس کے اندر، محل کے اندر، ان مارننگ، ماتم کرتے ہوئے. وڈ ناٹ لیٹ اس کیپ ویجل، ویجل ہوتا ہے واچ. کہتا ہے کہ ایڈیپس جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے بھاگا ہوا آیا اور ہمیں اس نے لاسٹ تک نہیں دیکھنے دیا کیسے وہ مری ہے. اٹ واز بائی ہم ایز ہی stormed about the room that our eyes were caught. ہم نے اسے دیکھا کہ وہ بھاگتا ہوا آیا اور ہماری آنکھوں نے بس یہی دیکھا کہ وہ ایسے بھاگا ہوا چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سے مطلب کوئی storm آتا ہے، جس طرح سے کوئی طوفان آتا ہے. from one to another of us he went. تو ہم میں سے ایک ایک کے پاس وہ گیا. begging a sword، begging، beg آپ کو پتہ ہے ایپلیکیٹ، درخواست کرنا، a sword ایک تلوار کی، hunting the wife، ہنٹ شکار کرنا ہوتا ہے ویسے تو، لیکن یہاں پہ مطلب کیا ہے، killing the wife، اس خاتون کو مارنے کے لیے. was not his wife، اس بیوی کو مارنے کے لیے، اس خاتون کو مارنے کے لیے جو اس کی بیوی نہیں تھی. the mother، وہ ماں whose womb رحم had carried his own children and himself، جو اس کو ایڈیپس کو اور اس کے بچوں کو جو ہے وہ اٹھائے پھرا. I don't know، مجھے نہیں پتا. it was none of us aided him، ہم میں سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی to aid him، to help him، کہ ہم اس کی مدد کرتے، نہ ہی ہم نے کی. but surely one of the gods was in control، لیکن دیوتاؤں میں سے ایک جو ہے was in control، وہ اس کو سنبھالے ہوئے تھا. for with a dreadful cry، اور پھر ایک انتہائی خوفناک چیخ کے ساتھ he hurled his weight as though wrenched out of himself، پھر اس نے اپنا جو وزن ہے وہ آگے کی جانب کیا، یعنی آگے کی جانب بھاگا. as though wrenched out of himself، جیسے وہ اپنے آپ کو موڑ رہا ہو، توڑ رہا ہو. at the twins doors، جڑواں دروازوں پہ. the bolts gave، اور دھماکے کی آواز آئی. and he rushed in، اور وہ بھاگا، وہ اندر چلا گیا. and there we saw، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا her hanging، وہ جو ہے وہ لٹک رہی تھی. کون؟ جوکاستا. ہر باڈی سوئنگ، اس کی جو لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، واز سوئنگ، واز آسکیلیٹنگ، وہ جھول رہی تھی. فرام دا کرول کارڈ، کرول ہوتا ہے ظالم، کارڈ رسی سے. شی ہیڈ نوزڈ اباؤٹ ہر نیک، جو اس نے اپنی نیک، اپنی گردن کے ساتھ لپیٹی ہوئی تھی. نوز، ٹائڈ اراؤنڈ. A great sob broke from him، great عظیم، sob سسکی، broke from him اس کے منہ سے نکلی. کس کے منہ سے؟ جی بالکل، ایڈیپس کے. ہارٹ بریکنگ ٹو ہیئر، یعنی یہ دل کو دہلا دینے والی ایک
سسکی تھی. ایز ہی لوز دا روپ, اور جیسے ہی اس نے رسی کو نیچے کیا, لوئڈ ہر ٹو دا گراؤنڈ, اور اسے نیچے زمین پہ لے کے آیا. آئی وڈ بلوٹ آؤٹ فرام مائی مائنڈ واٹ ہیپن نیکسٹ. آئی وڈ بلوٹ آؤٹ. بلوٹ آؤٹ کا مطلب کیا ہے کہ کاش میری آنکھیں جو ہیں وہ اس کو دیکھ ہی نہ سکتی, میں اس کو بھول جاتا. وٹ ہیپن نیکسٹ, اس سے آگے کیا ہوا. فور بیکاز دا کنگ ریپڈ فرام ہر گاؤن, کہ بادشاہ نے اپنے گاؤن سے, اپنے لباس سے ریپ نکالنی, کھینچی. دا گولڈن بروچ, سونے کی بروچ. دیٹ ور ornament, یہ اس کا ornament تھا, یہ اس کی زیبائش تھی, یہ اس نے سجاوٹ کی ہوئی تھی. اب بادشاہ نے ہر گاؤن اس کے لباس سے, کس کے لباس سے, جوکاستا کے لباس سے, اینڈ ریز دیم, اور انہیں اوپر اٹھایا. ہی پلنج دیم ڈاؤن, اور اس نے انہیں بڑی زور کے ساتھ نیچے کی جانب مارا. اسٹریٹ انٹو ہز اون آئی بالز, بالکل سیدھا اپنی آنکھوں میں. نو مور, مزید اب نہیں, نو مور, مزید نہیں. شیل یو لک آن دا میزری اباؤٹ می, جو میری قابل رحم صورتحال ہے اب تم اس کے اوپر نہیں دیکھ سکو گی. ایکچولی ہی واز کالنگ ٹو ہز اون آئیز, اپنی آنکھوں سے ہی وہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اب مزید نہیں, اب مزید تم میری میزری کو, تم میری اس قابل رحم صورتحال کو نہیں دیکھ سکو گی. دا ہاررز آف مائی اون ڈوئنگ, وہ خطرات جو میں نے خود کمائے. ٹو لانگ یو ہیو نون, بہت پہلے تم تو جانتی تھی نا. دا فیسز آف دوز, ان کے چہرے. whom I should never have seen, جن کو میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا. ٹو لانگ been blind to those, اور تم تو بڑی دیر سے بلائنڈ, اندھی تھی. دوز فار whom I was searching, ان کا. فار whom I was searching, جن کو میں تلاش کر رہا تھا. یعنی تلاش وہ کن کو کر رہا تھا؟ he was searching about his parents, اپنے ہی والدین کی تلاش میں تھا. تو کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا, میں تو اندھا تھا, تمہیں تو پتا تھا. فرام دس آور, اس وقت کے بعد, گو ان ڈارکنیس, بس تم اندھی ہو جاؤ. اینڈ ایز ہی اسپوک, جیسے ہی اس نے بولا, ہی اسٹرک ایٹ ہز آئیز, اس نے ان کو اپنی آنکھوں کے اندر چبھو لیا. ناٹ ونس, ایک دفعہ نہیں, بٹ مینی ٹائمس, بہت زیادہ دفعہ. اینڈ دا بلڈ اسپیٹرڈ ہز بیئرڈ, اور خون نے اسپیٹرڈ ہز بیئرڈ, اس کی داڑھی کو بھگو دیا. برسٹنگ فرام ہز روئنڈ ساکٹس لائک ریڈ ہیل, برسٹ آپ جانتے ہیں دھماکہ ہونا, نکلنا. فرام ہز روئنڈ ساکٹس, ساکٹ آنکھوں کی بالز, لائک ریڈ ہیل, جس طرح سے سرخ رنگ کے یالہ باری ہو رہی ہو. سو فرام دا unhappiness of two, this evil has sprung, a curse on the man and woman alike. So from the unhappiness of two, this evil, مطلب یہ جو ایول ہے, یہ جو برائی تھی, ٹھیک ہے, برائی کون سی تھی؟ مطلب جہاں پہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے اور ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے. تو یہاں پہ اس ایول کا نام لیا گیا ہے ہیز سپرنگ, اسپرنگ, اسپرینگ, اسپرنگ, اس کا مطلب ہی اجاگر ہونا ہوتا ہے, اٹھنا ہوتا ہے. a curse on the man and woman alike, یہاں سے ہم یہ وہ اپنے ایلڈرز کو بتا رہا ہے. a curse on the man and woman alike, ایک لعنت on the man, آدمی کے اوپر, and woman alike, سیم عورت کے اوپر بھی, عورت جو کاشتہ ہے. the old happiness of house of Labdacos, پرانی خوشیاں of happiness of Labdacos, Labdacos کے محل کی. was happiness enough, وہی خوشیاں ہی کافی تھیں. where is it today, آج وہ کہاں ہے. it is all wailing and ruin, ہر طرف جو ہے وہ ماتم ہو رہا ہے, اینڈ روئن, اور تباہی ہے. disgrace, ذلت ہے. death, موت ہے. all the misery of mankind that has a name, اور وہ تمام قابل رحم صورتحال, وہ تمام مصیبت
دیٹ ہیز اے نیم، مین کائنڈ، جس کو انسان نے کوئی نام دیا ہو. یعنی اس سے بڑی لعنت تو کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے اور اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لے. اینڈ اٹ از ہولی اینڈ فار ایور دیئرز، اور یہی ان کے لیے لاسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ پیک ہے، ٹھیک ہے، جس سے کوئی بندہ جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے. اینڈ دے سفر فرام اٹ، دے مین ایڈیپس اینڈ جوکاستا. یعنی دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب پیچھے رہ گئے ہیں. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر کے اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لائے اور پھر اپنی ماں سے ہی اپنے بچے لے رہا ہے. کورگوس از ہی ان ایگونی اسٹل، ایگونی پین، کیا وہ ابھی بھی تکلیف میں ہے؟ از دیئر نو ریسٹ فار ہم، کیا اس کے لیے کوئی آرام کی صورتحال نہیں ہے؟ سیکنڈ میسنجر ہی از کالنگ فار سم ون ٹو اوپن دا ڈورز وائڈ، وہ بلا رہا تھا کسی کو کہ دروازے جو ہے وہ کھلے چھوڑ دو، سو دیٹ آل دا چلڈرن آف کیڈموس میں لک اپون، تاکہ کیڈموس کے تمام بچے، تھیبس کے تمام لوگ، میں لک اپون، وہ اسے دیکھ لیں. ہز فادرز مرڈر، اپنے باپ کے قاتل کو، ہز مدرز، اور اپنی ماں کے. کہتا نو آئی کین ناٹ سی اٹ، نہیں آئی کین ناٹ سی اٹ، میں یہ نہیں کہہ سکتا. کیا نہیں کہہ سکتا؟ مدرز ہسبینڈ، ماں کا خامند. یعنی ان کے لیے یہ کہنا بھی بہت بڑا گناہ تھا. اینڈ دین، اور پھر ہی ول لیو تھیبس، وہ تھیبس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. سیلف ایگزائلڈ، ایگزائل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بینشمنٹ، جلا وطنی. سیلف ایگزائلڈ، اپنے آپ کو ہی جلا وطن کر لے گا. ان آرڈر دیٹ دا کرس وچ ہمسیلف پروناؤنسڈ may depart from the house. ان آرڈر، اس وجہ سے دیٹ دا کرس وچ himself pronounced، وہ لعنت کیونکہ اس نے خود کہا تھا may depart from the house، کہ وہ گھر سے چلا جائے گا. اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے، جس سے آپ کو پتا ہوگا کہ اپولو نے یہ کہا تھا کہ تمہارے اوپر افلکشنز ہیں اور ان کا ایک ہی حل ہے، یا تو یہ ہے کہ جس بندے نے لوئس کا قتل کیا ہے وہ خود بخود یہاں سے چلا جائے، ٹھیک ہے، یا پھر اسے نکال دیا جائے. تو اس نے کہا تھا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اگر وہ میرے ہی دربار میں ہے تو وہ خود بخود نکل جائے، اور اب کیونکہ یہ خود ہے تو وہ خود جا رہا ہے. ہی از ویک، وہ بڑا کمزور ہو چکا ہے. اینڈ there is none to lead him، اور یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو سہارا دے گا. so terrible is his suffering، تو یہ اس قدر خطرناک اس کی مصیبت ہے. بٹ یو ول سی، لیکن تم دیکھو گے، لوگ دیکھو دا ڈورز آر اوپننگ ان اے مومنٹ، دروازے ابھی ایک لمحے میں کھلیں گے. یو ول سی اے تھنگ دیٹ وڈ کرش اے ہارٹ آف اسٹون، تم ایک ایسی چیز دیکھو گے جو شاید پتھر دل کو بھی پگھلا دے. دا سینٹرل ڈور از اوپنڈ، اب یہاں پہ مرکزی دروازہ کھلتا ہے. ایڈیپس blinded is led in، ایڈیپس اب اندھا ہو چکا ہے اور اسے اندر لے کے آیا جا رہا ہے. کورگوس dreadful indeed for men to see، واقعی ہی یہ تو بڑا خوفناک ہے men to see کہ ہم انسان اسے دیکھیں. never have my own eyes looked on a sight so full fear، کورگوس کہتا ہے کہ آج تک میں نے زندگی میں اس قدر ڈراؤنا اور اس قدر خطرناک سین منظر نہیں دیکھا. ایڈیپس what maidens come upon you، what madness comes upon you، came upon you، کیا پاگل پن تمہارے اوپر سوار ہو گیا تھا. کورگوس ایڈیپس سے پوچھتا ہے what demon leaped on your life، ڈیمن بھوت کو کہا جاتا ہے جی. leaped اچھل گئی تھی، on your life تمہاری زندگی میں کون سے ایسی مطلب بے وقوفی، کون سی ایسی بھوت سوار ہو گیا تھا. with heavier punishment than a mortal man can bear، یعنی ایک فانی انسان ایک ایسی سزا کو کیسے برداشت کر سکتا ہے، اور تم نے یہ کیسے کر دیا. no I cannot even look at you، نہ میں تو تمہارے اوپر دیکھ بھی نہیں سکتا. poor ruined one، اجڑے ہوئے ایڈیپس. and I would speak، question، ponder if I were able، no، کاش میں بول سکتا، تم سے سوال کر سکتا، ponder سوچ سکتا، if I were able اگر میں اس قابل ہوتا. no you make me shudder، تم نے تو مجھے بھی اس مطلب خوفناک صورتحال میں کر دیا کہ شڈر، میں تو خود کانپنے لگ گیا ہوں.
ایڈیپس آگے جواب دیتا گاڈ گاڈ او خدا او خدا از دیر سورو گریٹر، کیا اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہے؟ ویئر شیل آئی فائنڈ ہاربر ان دس ورلڈ، ہاربر ہوتا ہے قیام گاہ، اور یہ ہم نے پیچھے بھی آپ نے پیچھے پڑھا اف اینی ریسٹ ہاربر دیئر، سیکنڈ سپیچ میں سیٹن کے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر یہاں پہ کسی قسم کی کوئی قیام گاہ میرے لیے ہے، مائی وائس از ہرڈ فار آن اے ڈارک ونڈ واٹ ہیز گاڈ ڈن ٹو می. یہ اب کہتا ہے کہ اے خدا میری جو آواز ہے وہ لگتا ہے اس طرح سے ہے جس طرح کوئی کالی آندھی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ واٹ ہیز گاڈ ڈن ٹو می، خدا نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ او گاڈ اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب میں دنیا میں کہاں جو ہے وہ آرام پاؤں گا، ٹھیک ہے، اور میں کوئی بھی چیز دیکھ نہیں سکتا. اس لیے یہ ہے کہ لوگ بھی اس کو مطلب نہیں دیکھ رہے، اور اس سے بڑی مصیبت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس کے جواب میں کوروگس کہتا ہے جی ٹو ٹیریبل ٹو تھنک آف ٹو سی، یہ تو انتہائی مطلب اس سے بڑا وحشی اور اس سے بڑا وحشت دلانے والا خطرناک اور کوئی نظارہ نہیں ہو سکتا. ٹو ٹیریبل ٹو تھنک آف، اس کے بارے میں سوچنا بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، اور ٹو سی اور دیکھنا تو پھر بہت آگے کی بات ہے. جی اس سے آگے پھر اسٹوف 1 یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہمارا لیکچر اس میں کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.